ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ بھارت کے اپنے حاضر سروس جنرل نے پہلگام ڈرامے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بھارتی جنرل ایم وی کمار نے حقیقت سامنے رکھ دی۔ بھارتی جنرل نے بتا دیا پہلگام واقعہ پاکستان سے نہیں بلکہ ہمارے ملک سے ہی ہوا ہے۔ سچائی بتانے پر مودی سرکار نے بھارتی جنرل کو فارغ کر دیا۔ بھارتی جنرل ایم وی کمار نے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ سچائی پر میرے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو تمام ماورائے قانون اقدامات بتا دوں گا۔ بھارتی وزیر دفاع نے جنرل ایم وی کمار کو ڈی بریفنگ کے لیے نئی دہلی طلب کر لیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور بھارتی آرمی چیف جنرل ایم وی کمار سے ملاقات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا کہنا ہے بھارت کے جھوٹ کا بھانڈا ان کے اپنے ہی حاضر سروس جنرل نے پھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنا منہ خود ہی کالا کر لیا۔ آپ دنیا ان کے اوپر کون بلیو کرے گی؟ کیونکہ یہ فوج کے منہ پہ بہت بڑا کالا دھبا تھا۔ کمار نے اس لیے بتایا کہ یہ سارا مرلہ ان کے اوپر گرا سے اس کو نکال رہے ہیں اور اس کے اوپر دھمکا رہے ہیں اور یہ کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی آوازیں اٹھیں گی، کتنے لوگ ریزائن کریں گے۔ اس وقت پوری قوم بھارت کی ان کے اوپر یہ دھو کر رہی ہے۔ دیکھیں گے کہ ان کا ناکامی اور منہ کالا ہونا شروع ہو گئے، جھوٹ بولتے آ رہے ہیں۔ ڈیمیج از ڈن۔ جو وہ چاہتے تھے انہوں نے اپنی فوج کے اوپر سے سارا ذمہ داری ہٹا کے حکومت پہ اور را پہ ڈال دی ہے۔ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی کوڈ کاپٹر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کو ناکام بناتے ہوئے مار گرایا۔ بھیمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں دشمن نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ یہ واقعہ پاک فوج کی مستعدی، پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پوری قوم مفاد پاکستان کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دے گی انشاءاللہ۔ پاک فوج نے بھارتی کوڈ کاپٹر کی پرخچے اڑا دیے۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں بھارت کو پیغام مل گیا ہوگا کہ کوئی مس ایڈونچر کیا تو ایسا ہی حال ہوگا۔ بزدلوں سامنے سے وار کرو، بدترین شکست ہوگی۔ کو بھی شکست ہوگی، ٹی ٹی پی کو بھی اور بھارت کو بھی، اور ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ بزدلوں سامنے سے وار کرو، کوئی گولی فائر کرے، کوئی کوڈ کاپٹر بھیجے، سچن سے سرکریک تک اور چترال سے گوادر تک، ایوری تھنگ از ریڈی۔ تو میرے خیال میں بہت ڈومینیٹ کر رہی ہے ہماری فورسز، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کوڈ کاپٹر باقاعدہ اس کا 5 آسام ریجمنٹ کا سائن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یونٹ نے بھیجا تھا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے شہینوں کو، ہمارے سپاہیوں کو، ہمارے افسران کو، جو کہ ہر لمحہ جو ہے ہمارے دشمن پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے چپے چپے کی اپنے خون کے ذریعے سے جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس دفعہ ہم انشاءاللہ ایک نہیں درجنوں ابھی نندن کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ اس نے بھی پاکستان کی حدود کراس کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ فضائی ذریعے سے ہو، بحری یا بری، تو اس کو نہ صرف اس کو تباہ کیا جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، بلکہ عالمی برادری کے سامنے وہ بھارت کے لیے ایک بڑا شرمندگی کا ایک علامت بن جائے گا۔ بھارت سے وطن واپسی پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی ہائی کمیشن عملہ اٹاری بارڈر پہنچا تو بھارتی عملے نے پاسپورٹ لے لیے۔ بھارتی فوج اور پولیس کی موجودگی میں بھارتی میڈیا کے نمائندے پاکستانی سفارتی اہلکاروں سے بدتمیزی کرتے رہے۔ بارڈر پر موجود بھارتی عملے اور میڈیا کی جانب سے پاکستانیوں کو ہراساں کیا گیا۔ یہ بھی پاسپورٹ ہمارے لے رہی ہیں، یہاں بارڈر پہ پولیس بھی کھڑی ہے اور یہ فوجی بھی کھڑے ہیں، اس کے باوجود یہ میڈیا والے ہمیں جو ہے ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور یہ پولیس ساتھ کھڑی ہے، فوج بھی کھڑی ہے، پاسپورٹ ہمارے سے لے لیے گئے ہیں۔ ہمارے پاسپورٹ لے لیے شبیر بھائی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے 25 اور 26 اپریل کی شب ایل او سی پر بھارتی فوج کے 2 یونٹس نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، 5 سکھ فوجی ہلاک ہو گئے۔ واقعہ لائن آف کنٹرول جاپالا برج اور بارامولہ سیکٹر میں دوران پیٹرولنگ پیش آیا۔ بارامولہ میں تعینات بی ایس ایف نے 12 بریگیڈ کی 13 سکھ لائٹ انفینٹری ریجمنٹ پر فائرنگ کی۔ واقعے کے بعد سکھ لائٹ انفینٹری کے سکھ جوانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی میڈیا کا ہندوؤں کو نشانہ بنانے کا تاثر دینے کا پروپیگنڈا بھی ناکام ہو گیا۔ متاثر بھارتی میڈیا اینکر رمیش دیوگن کے پروگرام میں پہلگام واقعے کو ہندوؤں پر حملہ قرار دینے کی کوشش کی گئی۔
سیاح سے سوال کے جوابات پر اینکر کو منہ کی کھانا پڑی. سیاح کا کہنا تھا مقامی کشمیریوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمارا تحفظ کیا, زخمیوں کی مدد کی اور متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقلی میں پیش رہے. ویلکم بیک. بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان سے ملاقاتوں میں گفتگو. کہا بھارت خطے کا امن تباہ کرنے کے در پہ ہے. سیاسی اکابرین اور قوم بھارت کی کسی بھی جارحیت کے خلاف متحد ہیں. پاکستان کی بہادر مسلح افواج دفاع وطن کے لیے پوری طرح تیار ہیں. محسن نقوی نے دونوں رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتوں میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ دی. پاکستان کے اصولی موقف اور فیصلوں سے آگاہ کیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا مودی مسلمانوں کا دشمن ہے. اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا نریندر مودی وہاں کھڑا ہوگا. حافظ نعیم الرحمان بولے بھارت کے خلاف پوری قوم یکجا ہے. لاکھوں بے گناہ کشمیریوں کو قتل کرنے والی بھارتی سرکار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان نے بھارت کی اشتعال انگیزی اور یک طرفہ اقدامات سے دوست ممالک کو آگاہ کر دیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے UAE اور قطری ہم منصب سے فون پر بات کی, تمام صورتحال بتائی. اب تک 9 ملکوں کے وزرائے خارجہ کو بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے آگاہ کر چکے ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستانی کانسلر جواد اجمل نے بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر کرارا جواب دیا. کہا کشمیری عوام کو قابض 9 لاکھ بھارتی فوج اور ریاستی مشینری کے ظلم و ستم کا سامنا ہے. مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں. Kashmir deserve our special attention for their continuing sufferings as victims fighting the worst form of state terrorism unleashed by the Indian state machinery with an occupation force of more than 900,000 troops, which has been ongoing since the time of our independence. The international community must hold the Indian perpetrators of this state terrorism and crimes against humanity in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir to account. Pakistan reiterates its call on the international community, in particular the UN Security Council, to oblige India to halt its state terrorism and criminal oppression of the people of Jammu and Kashmir and to implement the UN Security Council resolutions which demand a free and fair plebiscite in Jammu and Kashmir. None of the statements and remarks can conceal the oppression that is ongoing right now or to justify the illegal actions that are taking place at the behest of this state sponsor of terrorism. بھارت پر خوف طاری سچ چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا. بھارت نے وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا. اس سے پہلے بھی مودی سرکار پاکستانی حکومت کے ایکس اکاؤنٹ پر بھارت میں پابندی لگا چکی ہے. گزشتہ روز بھارت نے یوٹیوب پر ARY نیوز سمیت 16 چینلز کی نشریات بلاک کر دی تھی. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. خبر یہ کہ زیارت کے علاقے کوانچی ڈیم چوتیر سے 7 افراد کی لاشیں ملی ہیں. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے ریسکیو ٹیمیں لاشیں ہسپتال منتقل کر رہی ہیں. تحقیقات کے بعد حقائق معلوم ہوں گے. کراچی کی سڑکوں پر دندناتی ہیوی گاڑیوں نے مزید 2 افراد کو کچل ڈالا. حادثے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے. اورنگی ٹاؤن نشان حیدر چوک کے قریب تیز رفتار ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری جس سے 22 سال کا مزمل جاں بحق, 20 سال کا فیضان زخمی ہوا. ٹینکر ڈرائیور فرار ہو گیا. بلدیہ ٹاؤن میں رئیس روڈ کے قریب تیز رفتار ٹرک موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑا. اشفاق علی نامی شخص جاں بحق, عبداللہ نامی شخص زخمی ہوا. ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. جو منصوبہ سندھ کے خلاف ہوگا اسے کبھی منظور نہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی ایئرپورٹ پر جیالوں سے خطاب میں کہا صوبوں کی منظوری کے بغیر کوئی کینال نہیں بن سکتا. معاملے پر چیئرمین پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹے. بھارت پانی پر ہمارا موقف جانتا ہے. سندھ تاسم معاہدے کی گیدڑ بھبکیوں میں نہیں آئیں گے. اپروو کرتی ہے کوئی نیا کنال صوبوں کی باہمی رضامندی کے بغیر نہیں ہوگا. صدر پاکستان آصف علی زرداری طبیعت ناساز تھی. پہلا سوال انہوں نے مجھ سے یہ کیا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پیچھے نہیں ہٹے. ان کی طرف سے صاف حکم تھا کہ جو میں نے کہا ہے یا تو وہ منظور کرا کے آؤ, تو اٹھ کے آ جاؤ. حق پہ فیصلہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں ناحق کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. شرارتیوں کا تو یہ بھی خیال تھا نا کہ کچھ کیا جائے, وہ منصوبہ جو سندھ کے مفاد میں نہیں ہوگا اس کو کبھی منظور نہیں کریں گے. ہندوستان کو کم بھی کرنا چاہتا ہوں, سندھ تاس معاہدے کی دھمکیاں نہ دو. ہماری گیدڑ بھپکیاں نہیں چلیں گے. ایک قطرہ بھی پانی لیا اگر میرے سندھو سے, اس کو جنگ کا اعلان سمجھیں گے. IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا جس میں پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی منظوری دی جائے گی. اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان شامل ہے. IMF ایگزیکٹو بورڈ نے جولائی 2024 میں پاکستان کو نئے پروگرام کی منظوری دی تھی.
اس توسیع فنڈ کے ذریعے پاکستان کو 37 ماہ میں $7 ارب ملیں گے۔ 9 مئی کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس مارچ 2025 کی پہلی جائزہ رپورٹ کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ IMF 25 ستمبر 2024 تک پاکستان کو $1 ارب سے زائد دے چکا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔